اور استدلال کے ساتھ، ہر بات بغیر دلیل کے نہیں، آل محمد ہی دلیل خدا ہے۔ جب یہ دلیل خدا ہے تو پھر ان کی بات بلا دلیل ہو سکتی ہی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میری ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو آپ نے سماعت کے معیار تک پہنچایا اور مجھے روحانی تسکین ہوئی ہے، خدا گواہ ہے، روحانی تسکین ہوئی ہے۔ اور میں نے امریکہ جیسا پروگرام میں نے چھوڑا، پتہ نہیں انہوں نے کتنی زور لگایا، کینیڈا کا میں نے پروگرام چھوڑ کے یہ پروگرام میرا مرتب ہوا اور اس میں بہت اچھا ہوا، اور میں نے نماز شکرانہ بھی پڑھی ہے کہ اچھا ہوا کہ اور یہ سارا حصہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ سارا جو انتظام کرنے والے نصیر ترابی صاحب ہیں، برگیڈیئر صاحب ہیں، انصار صاحب ہیں، موسیٰ رضا صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، سارے جتنے حضرات، یہ جاوید صاحب سارے تشریف رکھتے ہیں، یہ انہوں نے ایک تحریک پیدا کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں اتنا علم میرے ذریعے سے آئمہ کی تائید میں آپ تک پہنچا ہے۔ شکر ہے اس کی ذات پاک کا انشاءاللہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر ان کی مہربانی ہوئی تو انشاءاللہ یہ بحث آئندہ آگے بھی چلتی رہے گی۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں کہ اللہ محمد و آل محمد۔ آج چونکہ حسن اختتام ہے اور اس حسن اختتام پر خالق نے وہ لفظیں لگائیں جسے ولضالین کہتے ہیں، نام ایسوں کے لیے لیکن حسن اختتام ہے، اور یقیناً حسن اختتام ہے۔ ابھی بحث کرتے ہیں، دیکھیے ولضالین کی بات، ان کے راستے پر نہ چلا، جو ضالین ہیں یہ کہہ کے کہا بھی نہ چلا، یا ان کے سے مجھے دور رکھ، لیکن پھر بھی حسن اختتام ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہی تو ہے نا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا ان کے راستے پہ بھی میں نہیں نہ چلوں، اور جو ضالین ہیں ان کی راہ پہ بھی مجھے ان سے دور رکھ۔ بات دور رکھنے کی ہے لیکن ہے حسن اختتام۔ یہی بحث کریں گے نا، کیا چیز ہے اس کے اندر جو حسن اختتام ہے، اسی میں بحث کرنی ہے جناب۔ آج جناب ولضالین، یہ جب سے یہ نظام خالق نے چلایا ہے اس کا صراط مستقیم ازل سے آ رہا ہے، ازل سے اس کا صراط مستقیم ازل سے، وہ بھی صراط مستقیم اس کا بھی ہے اور آل محمد کا بھی ہے۔ صراط ایک بغیر ایک لمحے کے صاحب صراط کے رہ نہیں سکتا، جب سے اس کا صراط ہے تب سے آل محمد ہیں۔ چلا آ رہا ہے صراط، چلا آ رہا ہے جناب، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ جب صراط مستقیم یہ ہے تو آپ کی خوشی کے لیے جملہ کہہ دوں تو جو صاحب صراط ہوگا پھر کہیں بھی کوئی مشکل ہوگی اسی کو کہنا پڑے گا میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے، رسول کی مدد ظاہر کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صراط مستقیم چلتے 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 عین مرکز عالمین مکے میں آیا۔ عالمین کا مرکز کون؟ مکہ۔ بسم اللہ، سرکار آگیا ذرا بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ اب یہ چل کے کہاں تک پہنچا یہ صراط مستقیم؟ مکے۔ اب یہاں مکے میں آ کے اس دنیا میں، مکے سے مراد اس دنیا میں آیا، اور آتے ہی جب خالق نے اس نظام کو چلانا چاہا، اس چلانے سے پہلے ایک ایسا مردود کہ جس نے صراط مستقیم کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ رہی جناب۔
اب ایک راستہ اس کا ہو گیا جسے کہتے ہیں شیطان. اب شیطان کی موجودگی سے دو راستے شروع ہو گئے. ایک اللہ کا راستہ. اللہ جانے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے شیطان کو مانا کیسے. اور یہی فرما رہے ہیں کیا جادو کیا اس نے. جب راستہ ہی اللہ کا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں کہ شیطان ایسا ہے, اس نے نافرمانی کی ہے اور اللہ نے اسے مردود کر کے نکال بھی دیا ہے, پھر بھی اس کی پیروی ہو رہی ہے. کیوں؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس نے مردود نکال دیا, جب نکل گیا پھر بھی اس کی پیروی ہو رہی ہے اور اس کی اطاعت ہو رہی ہے. اور قرآن کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین فاعبدونی. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, قطعاً اس کی اطاعت نہ کرنا, میری کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. اللہ نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ کہنے کے باوجود بھی, یہاں سے یہ توجہ فرماتے ہیں, کہنے کے باوجود دو راستے ہو گئے. ایک ہو گیا مستقیم اور ایک ہو گیا غیر مستقیم, جو شیطان کا راستہ ہے. دو راستے ہو گئے. آخر کوئی تھا تبھی تو راستہ ہوا. اگر مرکز نہ ہوتا تو راستہ کیسے ہوتا. اب کوئی ماننے والے اس کے ہو گئے اور ادھر صراط مستقیم شروع ہو گئے. اب آگے آ کے جناب پھر دیکھیں, پھر جناب دو راستے خالق نے نشاندہی فرمائی کہ میرے دو راستے ہیں. ایک راستہ قریب ترین ہے, پھر ایک راستہ اصل سے بعید ترین ہے. ایک راستہ قریب ترین ہے, انی قریب, مجھے پکارو استجب لکم فادعونی استجب لکم فانی قریب. مجھے بلاؤ میں جو تمہارے قریب ہوں. اب یہ جو قریب ہے یہ راستہ ہے مومنین کا. توجہ فرماتے میرے ساتھ, یہ کن کا راستہ ہے؟ مومنین کا راستہ, جو خالق کے قریب ترین ہے. یہ مومنین کا راستہ. اور دوسرا راستہ جو اصل سے دور ہے, اولئک ینادون من مکان بعید. کچھ وہ ہوں گے جو مکان بعید سے انہیں پکارا جائے گا, یعنی اصل سے دور. اصل کچھ اور ہوگا, جن پر وہ چل رہے ہوں گے وہ دور ہوگا, دور کا راستہ ہوگا. اب معلوم ہو گیا دو راستے, ایک قریب کا راستہ, ایک دور کا راستہ. دو راستے ہو گئے. اس کے بعد جناب آگے ہے, اس کے بعد جب یہ دو راستے, ایک قریب کا راستہ ہو گیا اور ایک دور کا راستہ ہو گیا, انہی دو راستوں میں پھر ایک وہ لوگ ہیں جو بلندی کا راستہ رکھتے ہیں, بلند راستہ چاہتے ہیں, اور ان بلند راستے والوں کے لیے آسمان کے ابواب کھول دیے جاتے ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء. جو کفر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, ہم ان کے لیے آسمان کے باب نہیں کھولتے. معلوم ہوتا ہے کچھ ہیں جو بلندی کی طرف جاتے ہیں, ان کے لیے خالق آسمان کے راہ کھول دیتا ہے. اور بھی فرما میرے ساتھ رہ جائے, ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسمان کے راہ کھول دیتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ وہ پستی سے بلندی کی طرف جاتے ہیں. یہ جو آسمان کے راستے کھلیں گے یہ بلندی ہے یا پستی ہے؟ بلندی. اب وہ جو جا رہے ہیں پستی سے جا رہے ہیں بلندی کی طرف. اب دوسرے وہ ہیں کہ جو بلندی سے آتے ہیں پستی کی طرف. وہ کون ہیں؟ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ, کہ جن پر میرا غضب ہو گیا وہی تو گرتا ہے. اور نہیں فرما رہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. سب سے بلندی سے جو نیچے گرتا ہے کون؟ جس پر غضب ہوتا ہے میرا.
ہے کوئی ہے مغصوب جو بلندی سے گر رہے ہیں، اور ہوا کے معنی نیچے گر جانا، یہ نیچے گرتے ہیں۔ دوسرا راستہ، ایک بلندی کی طرف جاتے ہیں، ایک بلندی سے گرتے ہیں، اور تیسرا راستہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْإِيمَانَ بِالْكُفْرِ فَقَدْ ضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کو کفر سے بدل دیتے ہیں یہی تو ضالین ہیں۔ وہ کفر سے بدل دیا، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، وہ کون ہو گئے؟ ایمان کو چھوڑ کر، یہی تو بحث کریں گے نا بابا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کفر سے بدل دیا، تو بدل جب دیا تو اب کیا ہو گیا؟ فَقَدْ ضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ گمراہ بھی ہو گئے، ان کا راستہ بھی برا ہے، سوء السبیل سے سوا ہو گیا، یہ ان کا راستہ ہے۔ اب تین راستے ہو گئے، ایک بلندی کی طرف جانے والا راستہ، ایک بلندی سے پستی کی طرف آنے والا راستہ، اور ایک پھٹک جانے والا راستہ۔ نہ بلندی ہے نہ پستی ہے، چلتے چلتے پھٹک گیا۔ راستے سے پھٹک گیا راستے سے، گمراہ ہو گیا، گم راہ ہو گیا، گمراہ نہیں گم راہ ہو گیا، چلتے چلتے راہ گم ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ، یہ ہو گئے جناب ضالین۔ اب معلوم ہو گیا کہ تین راستے ہیں اور تین چلنے والے ہیں۔ جب راستے تین ہیں تو ان پر چلنے والے بھی تین ہیں۔ یہ راستے تین ہیں تو چلنے والے بھی ان پر تین ہیں۔ ایک یا اللہ کے پتہ لگ جائے گا کہ مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے، آل محمد کون ہے۔ ابھی جانتے ہیں؟ ہاں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو سارا معلوم ہے لیکن بیان نہیں ہوئے، کوشش نہیں کی گئی، جستجو نہیں کی گئی۔ اب جناب تین راستے ہو گئے اور تین چلنے والے ہو گئے۔ اب جو بلندی کی طرف جاتے ہیں آسمان پر، یہ مومنین ہیں، یہ مومنین کا راستہ ہے، جن کے لیے آسمانوں کے راہ کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مومنین جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، یہ میں امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا، مومن کی۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، جابر ابن یزید الجوفی، یہ پانچویں امام کے خاص صحابی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ انہی کے لیے، انہی کے بارے میں جناب مفضل، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، حدیث مفضل، یہ چھٹے امام کے حدیث مفضل، جی اللہ، یہ توحید پر بیان فرماتے رہے۔ اس کی کتاب کا ترجمہ بھی ہے، میرے پاس اصل بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اسرار توحید اس کا نام ہے۔ اسی مفضل نے پوچھا تھا، مولا میرا مرتبہ آپ کے نزدیک کیا ہے، اور میرے بھائی جابر کا پانچویں امام کے نزدیک مرتبہ کیسا ہے؟ میرے امام نے فرمایا، مفضل تیرے بھائی جابر کا مرتبہ میرے بابا کے نزدیک، چھٹے امام سے پوچھا، میرے پانچویں امام کے نزدیک ایسا تھا جیسے سلمان کا درجہ رسول اللہ کے نزدیک۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس نے کہا، مولا میرا کیا مرتبہ ہے آپ کے نزدیک؟ فرمایا تیرا مرتبہ ابو ذر کا ہے۔ یہ لوگ ہیں، یہی جابر ابن یزید الجوفی، مجھے بہت ان کے واقعات آتے ہیں الحمدللہ۔ جابر یہ مسجد کوفی، یہ بھی کوفے کا ہے، جابر الجوفی الکوفی۔ یہ جب مسجد کوفہ سے نماز پڑھ کے نکلا تو دروازے پر پہنچا تھا، دیکھا کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا، پریشان ہے۔ فرمایا مومن پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا مجھے ضروری مدینے جانا ہے،
جانا بھی ضروری ہے، وسائل بھی نہیں ہے. کہنے لگے کیسے جانا چاہتے ہو، سواری سے یا جلدی؟ اور نہیں فرما رہے. جلدی جانا چاہتے ہو یا سواری سے؟ اس نے کہا جلدی ہو جائے تو اور اچھا ہے. فرمایا تیاری کرو. جناب جابر کہتے ہیں تیاری کرو. ادھر ادھر دیکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا تم نے جانا ہے، پہنچاتے ہیں ابھی. خدا کی قسم جناب جابر نے لفظ کن کہی. کن جناب جابر نے کن کہی. کن وہ شخص کہتا ہے کہ کاف میں نے کوفے میں سنی، نون مدینے میں. اور فرمایا ان کا امام کیسا ہو. اب یہ کن کا درجہ ہے؟ یہ مومنین کا درجہ ہے جو بلندی سے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کے حجاب ان کے لیے کھل جاتے ہیں. ایک شخص نے یہی تو کہا تھا نا میرے 5ویں امام سے، نورا ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے جناب ابراہیم کو ملکوت آسمان دکھائے تھے. مولا وہ کیسے دکھائے تھے؟ میری امام نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے. اور نہیں فرما رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہے. اب جو امام نے ان کی آنکھوں سے ہاتھ پھیرا نا، امام نے یہ دست مبارک جو پھیرا، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر آسمانوں سے بھی پار کر گئی. میں نے اللہ اکبر فرمایا یہی تو ملکوت تھے جو ہم نے جناب ابراہیم کو دکھائے تھے. یہ مومن کا مقام ہوتا ہے. مومن خدا کے لیے جس کے مومن کا یہ مقام ہو، اس کے امام کا کیسا مقام ہوتا ہے. بہت بڑا. اچھا جناب یہ کس کا ہو گیا؟ صراط مستقیم. یہ مومنین کا. اس کے بعد آتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، جو گرتے ہیں ان پہ غضب بھی ہوتا ہے. یہ ہیں مغضوب علیہم. یہ مغضوبین ہیں. یہ مغضوبین، آج مغضوبین نکالنے ہیں مجھے. کون ہے مغضوبین؟ ان کا راستہ ہے. اور ان کے بعد آتے ہیں یہ تیسرے جو راستے سے بھٹک گئے، ان کو کہتے ہیں ضالین. اب 3 راستے ہو گئے. مومنین کا راستہ غیر المغضوبین، یہ مغضوبین کا راستہ، ضالین کا راستہ. اب الضالو، زاد الف لام، اس کے معنی ہیں بے راہ روی، گم راہی. زلال ہدایت کے مقابلے میں آتی ہے. جب ہدایت نہ ہو تو پھر گم راہ ہو. ہدایت کے مقابلے میں کیا آئی جناب؟ زلال. الزلال بالمقابلہ ہدایت. آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ اسی بات میں بھی کرنے لگا ہوں. عالمین کے تمام علماء بڑے بڑے، تفسیر بیضاوی، جلال الدین سیوطی، کشاف، عبد الماجد دریا بادی صاحب، یہ تو ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے مفسر ہیں اس وقت. جن جن کتابوں کا میں نے نام لیا ان میں ہمارے مفسرین آقائے البیان، المیزان، یہ جو ہماری بڑی بڑی کتابیں ہیں اس وقت تفسیر کی، انہوں نے اس الضال میں ایک عجیب بات لکھی ہے. میں حیران ہو گیا. ہمارے تو لکھ سکتے ہیں، ہمارے شیعہ تو لکھ سکتے ہیں، وہ خیر بھی مجبور ہو گئے اس دال کو لکھنے میں. دیکھیں میں نے کتنی بڑی کتابوں کا حوالہ دیا. انہوں نے الزال میں، ضالین میں ایک خاص بات نکالی.
اور اسی خاص بات کو پھر میں علم اصول فقہ میں پھر بحث کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ الضال بے شک یہ راستے سے ہٹا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، ہدایت پر نہیں ہوتا، لیکن یہ شدت کفر میں مغضوبین جیسا نہیں ہوتا۔ مغضوبین بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، مغضوبین بھی ہٹے ہوئے ہیں، ضال بھی ہٹا ہوا ہے، لیکن ہٹنے کے باوجود بھی اس کی شدت کفر میں شدت نہیں ہے الضال کی۔ اب وہ وجہ جو لکھتے ہیں وہ میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ بے شک انہوں نے حق کو پہچان کر حق کا انکار کیا، لیکن ضالین انکار کے باوجود بھی کبھی بھی کسی ضال نے حق سے دشمنی نہیں کی۔ غور نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات ہے کہ یہ حق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا کریڈٹ ملتا ہے نا، ابھی دیکھیں گے ضالین کو ملتا ہے کہ ضالین باوجود کہ حق کو پہچان کے انکار کر رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ نہیں مانیں گے تبھی تو ضال کہلائیں گے نا بابا، مانے تو مومن ہو جائیں گے، ہے نا؟ اب وہ مان نہیں رہے، انہیں یقین ہے کہ یہ حق ہے، لیکن شدت کفر میں انکار میں دشمنی نہیں کرتے۔ اسی دشمنی نہ کرنے میں خالق نے ضالین کے لیے ایک گنجائش رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بابا، توجہ فرمائیں، صاحبان علم تشریف رکھتے۔ اسی میں خالق نے ان کے لیے ایک گنجائش رکھ دی ہے۔ مغضوبین کے لیے گنجائش ہے ہی نہیں، وہ تصور ہی نہیں، مغضوبین کے لیے گنجائش کا تصور نہیں۔ یہ بات یہاں تک جائے، ذرا ذہن تھوڑا سا یہ بوجھ ہے ذرا کم ہو جائے، اہم بحث کرنی ہے آگے۔ اب ان ضالین کو، ضالین کون ہوئے؟ جو حق کو نہیں مانتے، پہچانتے ہیں، پہچان کے نہیں مانتے، لیکن دشمنی نہیں کرتے۔ دشمنی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، سب سے بڑی دشمنی کی کا سبب حسد۔ معلوم ہوتا ہے یہ حاسد نہیں ہوتے، کینہ نہیں، بغض نہیں، انکار ہے۔ یا میں کیا کہہ رہا ہوں، انکار ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، کوئی انکار ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کا راہ راست پر آنے کے امکانات جلدی ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، اب گنجائش ہو گئی ہے نہیں؟ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہو، گنجائش ہو گئی، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے۔ یہی تو مرضیں ہیں، جتنی حسد بڑھتا جائے گا اتنی دشمنی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے تو آل محمد سے دشمنی ہی حسد کی بنا سے کی گئی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اب ان ضالین کے لیے کیا ہو گیا جناب کہ گنجائش خالق نے نکال۔ اب وہ گنجائش ابھی علم اصول فقہ میں بحث کرتے ہیں، تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیں اس کو، پھر چونکہ آگے نکل جائیں گے پھر واپس آنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جو غیر ہے نا، غیر المغضوب، اب کہیں گے تو یہ گرامر جان نہیں چھوڑتا، یہ جان نہیں چھوڑنی چاہیے، تبھی تو درس ہو گیا نا۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں مغضوب کے ساتھ غیر کی لفظ لگائی اور ولا الضالین کے ساتھ لام الف لا لگایا۔ لام الف لا الہ الا لا غیر نہیں، لا غیر الہ نہیں کہا، لا الہ
غور نہیں فرمایا. لا الہ الا اللہ، وہاں لا آئی، یہاں بھی لا آئی. لا کے کئی معنی، ابھی اتقان میں سارے دیکھ کے آئے، غیر کو بھی دیکھ کے آؤ، لا کو بھی دیکھ کے آؤ، سارا اس وقت میرے پاس 3-4 کتابوں میں دیکھ کے ابھی بھی آئی ہوں. تو اب یہ جو لا اور خیر میں فرق یہ ہے کہ خیر کلی طور پر نفی کے لیے آتا ہے. ماشاءاللہ آپ سمجھنا آپ نے ہے، خیرہ کلی طور پر نفی کے لیے آتا ہے. جہاں خیر آئے گا بالکل اس کی نفی. لیکن لا جو آتا ہے وہاں نفی کی تاکید ہوتی ہے، کلی نفی نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں، لا میں نفی کی تاکید ہوتی. لا لے توکید نفی ہے نا سر، لا کس کے لیے آتا ہے؟ توکید نفی کے لیے آتا ہے. اس میں تاکید کی نفی ہوتی ہے، لیکن غیر میں نفی کی کلی تاکید، کلی نفی ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جالس رجلا غیر فاسق فلا سیء الخلق، فلا سیء الخلق. جالس بیٹھو، جالس کے معنی بیٹھو، بیٹھنا چاہیے. رجلن آدمی کے ساتھ بیٹھو، کیسے کے ساتھ بیٹھو؟ غیر فاسق، جو فاسق ہی نہ ہو. یعنی فاسق کے ساتھ بیٹھنا کلی ممنوع. میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے خیال ابھی بات سمجھے نہیں. پہلا فسق کیا کس نے ہے؟ فاسق کون ہے پہلا؟ دیکھیے میں نے اتنی بڑی بات کی ہے لیکن آپ خاموش ہو گئے. سب سے پہلا فاسق کون ہے؟ ابلیس. ففسق عن امر ربہ. معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کا انکار کرے وہی تو فاسق ہوتا ہے. اور نہیں فرما رہے اب اس کے ساتھ فاسق کے ساتھ بیٹھنا کلی ممنوع. غور نہیں فرما رہے. دیکھیں خیرہ نے ہمیں کتنا فائدہ دیا، کتنا فائدہ دیا. جالس رجلن، آدمی کے ساتھ بیٹھ، غیر فاسق، جو فاسق کا غیر ہو. فاسق تو کلی طور پر ممنوع، یہ بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہوتے. سبحان اللہ. کئی باتیں میں نہیں کہہ رہا. ولا سیء الخلق، ولا جو بد اخلاق ہے اس کے پاس بھی نہ بیٹھو. نہ بیٹھنے کی تاکید ہے، کلی منع نہیں ہے. یہ کتنی ہمیں باتیں سن دی. اب جو غیر المغضوب ہے یہ تو کلی ممنوع ہے راستہ. اس پر تو زندگی میں جانے کا تصور ہی چھوڑ دے. ان کے ساتھ اجتماع، اس دن میں نے جملہ کہا تھا، ظالین کے ساتھ اجتماع ظال کے ساتھ شرک اور ایمان جمع ہو سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ظال کے ساتھ ایمان جمع ہو سکتا ہے، شرک کے ساتھ ایمان جمع ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مشرک رہا ہو، گمراہ رہا ہو، راہ راست پہ آ جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں، مشرک کے ساتھ ہو گیا نہیں، ایمان مل گیا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو. پھر ہو سکتا ہے کہ رات ہی کو راستہ مل جائے. اور نہیں فرما رہے. یہ ہے، اسے حر کہتے ہیں، حر.
اللہ سے ایمان مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ رات گمراہی میں گزرے اور صبح جنت ایمان کے ساتھ چلا جائے. اور نہیں فرما رہے اسے ہور کہتے ہیں بابا, ہور. اب جناب یہ ہوا کہ اب غیرہ نے ہمیں کتنی باتیں کہتے ہیں. لا اور غیرہ میں کیا فرق ہوا؟ اعبد اللہ بلا کسل ولا ملل. اعبد اللہ, اعبد مانے عبادت کرو, چلو نماز پڑھو. ایسا کہیں تاکہ دقت نہ ہو کہیں. ہاں کہتے ہیں نماز پڑھو بابا, نماز پڑھو, واجب نماز, جب روزہ واجب ہے نماز واجب ہے, پڑھیں. اعبد اللہ بغیر کسل, اکتاہٹ کے بغیر پڑھو. غور نہیں فرما رہے, اگر اکتاہٹ ہو گئی وہ عبادت نہیں ہے. بات آئی ہے کہ دیکھیں اعبد اللہ بلا بغیر کسل, کاف سین لام, کاف کسل. اعبد اللہ بلا بغیر کسل, عبادت کرو بغیر اکتاہٹ کے. یعنی تمہاری عبادت میں کلی طور پر اکتاہٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. جتنی اکتاہٹ بڑھ گئے گی خشوع و خضوع گھٹتا چلا جائے گا. نہ پھر خشوع آ سکتا ہے نہ خضوع آ سکتا ہے, کمال عبادت نہیں ہو. ولا ملل, اکتاہٹ. آگے ملل کی لفظ ہے, ملل کہتے ہیں سستی کو, اور کاہلی نہ ہو. یہ چلو پڑھ لیتے, یہ چلو پڑھ لیتے, یہ چلو پڑھ لیتے. جب آخری آئے پھر ایسے 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 تو جلدی کرتے ہیں, جان چلے وہ وقت جا رہا ہے. غور نہیں فرما رہا ہے. دیکھیں خالق نہ ہو, نفی تاکیدی ہے, سستی نہیں ہونی چاہیے. اکتاہٹ تو بالکل ہی نہیں ہونا, اس کی تو کلی نفی ہو گئی نا. غیرہ نے ہمیں کتنی خوشی. یہ اسلوب کلام عرب میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب آ گیا جناب زال, علم اصول فقہ. وائزین میں پڑھا تھا یہ ساری تفسیریں بھی, اور میں پڑھا تھا, کشاف بھی میں نے پڑھائی, اور تبیدہ بھی پڑھا. اس میں ہے کہ ایک معرکۃ الآراء, ایک بحث ہے جس بحث کو کہتے ہیں مشتق منسوب. ایک بحث ہے سرکار علم اصول فقہ. ماشاءاللہ دیکھیں اب آپ کی اتنی توجہ ہو گئی ہے, مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے کہ علمی گفتگو سننے میں کتنی توجہ آپ کی ہو گئی ہے. اب یہی معیار سماعت ہوتا ہے, یہ معیار سماعت خطیب بناتا ہے جناب, یہ اس کا ہوتا ہے. اب جناب یہ ہوا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ منسوب اور مشتق کی بحث ہے, بہت بڑی علم اصول فقہ ہے. یہ ہے کہ کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں, یا کوئی ایک نسبت ایسی ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ زندگی بھر مرنے تک وہی نسبت چلتی رہتی ہے. ایک نسبت, ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے, ایک نسبت زندگی بھر چلتی رہتی ہے, اور ایک نسبت وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ عرصہ چل کے بدل جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے نسبتیں کچھ مسلسل رہتی ہیں, کچھ بدلتی رہتی ہیں. یہ بحث ہے. اس بحث میں اس کے دو حصے وہ کرتے ہیں. ایک نسبت کی وہ ملا دیتے ہیں تو سمجھانے کے لیے, مثلا نسبت منسوب کسی شے سے منسوب, اور جیسا حیدرآبادی, یہ کیا ہے, کس کی ہے یہ نسبت کی نا بابا. یہ لکھنوی, یہ جو یہ آئی ہے نسبت کی. عدیم صاحب تھے ہمارے, امروہوی, میرے بڑے مہربان, ہاں سے عدیم صاحب, امروہوی, ایرانی, عراقی, مکی, مدنی.
یہ کس کی ہے نسبت؟ اسے منصوبات کہتے ہیں۔ اس یہ نے نسبت دے دی یہ فلاں شہر کا ہے، اس کا نہیں۔ اور نسبت نے بتایا یہ مکی ہے مدنی نہیں ہے، مدنی نے کہا یہ مدنی ہے مکی نہیں ہے۔ اب نسبت نے کیا کیا جناب؟ اس نسبت نے الگ کر دیا۔ اب پھر اس میں کئی پیسے آ گئے۔ نسبت ہی سے تو بلندی اور پستی ہوتی ہے۔ اور نہیں فرما میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نسبت ہی ہوتی ہے جو کسی کو بلند کرتی ہے۔ یہ انسان کا عبد ہے، یہ اللہ کا عبد ہے۔ کتنی بلند ہو گیا ہے؟ یہ انسان کا عبد ہے اور وہ اللہ کا عبد ہے۔ اب نسبت کتنی بلند ہے؟ جتنی منصوب الیہ بلند ہوگا نا، جس کی نسبت ہے اتنی وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب نسبت نے الگ الگ کر دیا۔ اب آ گیا جناب دوسری ہوتی ہے بحث مشتق کی۔ توجہ فرمائیں، مشتق یعنی اس کو مادے سے نکالا گیا۔ جیسے قاتل، قاتل قاتل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قتل کرنے والا۔ قاتل قتل کرنے والا کس سے نکلا ہے؟ قتل سے۔ مشتق کس سے ہے؟ قتل سے۔ کاذب سبحان غور نہیں فرما رہے بابا، کس سے نکلا ہے؟ کذب سے، جھوٹ بولنے والا۔ کاذب کے معنی جھوٹ بولنے والا۔ وقت کے لحاظ سے بات کریں، کاذب جھوٹ بولنے والا کس سے مشتق ہے؟ کذب سے۔ قاتل کس سے مشتق ہے؟ قتل سے۔ جب یہ قتل سے مشتق ہے تو قتل کی جو نسبت ایسی ہے، اگر کسی نے 20 سال پہلے بھی کوئی قتل کیا قاتل رہے گا۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، سرکار ہے یا نہیں؟ قاتل ہو جانا، قاتل تو 1 منٹ کا عمل تھا، لیکن قتل کی جو نسبت ہے ساری زندگی قاتل۔ اسی طرح ہے قاذب، اگر کسی نے زندگی میں 1 لمحہ بھی جھوٹ بولا ساری زندگی قاذب۔ یہی وجہ تھی کہ مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت تھی۔ توجہ فرمائیں، دیکھیں کذب فی النیت، نیت میں جھوٹا۔ کذب فی القول، قول میں جھوٹا۔ کذب فی العمل، عمل میں جھوٹا۔ کذب فی الارادہ، ارادے میں جھوٹا۔ کذب فی العزم، عزم میں جھوٹا۔ کذب فی مقامات الدین، تمام مقامات دین میں کسی بھی منزل میں جھوٹا۔ 1 لمحے میں جھوٹا۔ اب مباہلے میں ضرورت ہے ایسے صادق کی جس نے زندگی میں کسی بھی پہلو میں اللہ آپ بتلائے دنیا کے رسول کن کو لے جائے وہاں؟ اب لے آئے نا کوئی نیت میں جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عزم میں جھوٹا ہو، کوئی کسی مقامات دین میں جھوٹا ہوگا۔
وہاں اس نے جانا ہے کہ جس کی جھوٹ کی نسبت اس کی زندگی کے ساتھ ہو ہی نہیں. اللہ دیکھیں خالق نے علم اصول فقہ میں اس مباہلے کو کتنی الگ کر. یہ جو مباہلے میں گئے ہیں یہ گئے ہیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے. اگر ان کے کسی قول و فعل و عمل و عزم و ارادہ و نیت میں ذرہ برابر بھی جھوٹ ہو یہ مباہلہ کر سکتے ہی نہیں. اب دیکھیں کتنا بڑا استدلال پیدا ہو گیا. اب جس میں جھوٹ ہی کا تصور ہی نہ ہو اسی کو صادق و صدیق کہتے ہیں. یا علی انت صدیق الاکبر. تو پتہ لگا یا علی انت صدیق الاکبر یا علی انت فاروق الاعظم. علی کے لیے ہے نا سرکار. اللہ اکبر. اب جناب یہ ہو گیا کہ یہ وہ نسبت ہے ماشاءاللہ جو ہمیشہ چلتی ہے. اب کب تک چلی؟ جب تک زندگی ہے. زندگی کے بعد بھی اس کا اثر ہوگا. بعد میں بھی اثر ہوگا. اب جس طرح کا جھوٹ ہوگا ویسا اثر ہوگا. بہت ہو گیا. اب جناب اس کا ایک تو مشتق یہ ہو گئی جو نسبت ہمیشہ چلتی ہے تا مرگ رہتی ہے وہ نسبت کبھی بھی نہیں بدلتی. اب دوسری مشتق ہے ایسی صفت کہ جو چلتے چلتے بدل جاتی ہے. جیسے کافر کفر سے مشتق ہے. غور نہیں فرما رہے. جاہل جہل سے مشتق ہے. اب جہل کیسے جاہل کیسے جہل سے اب یہ نسبت چلی. اب وہ جہل کی نسبت جب تک کہ وہ پڑھتا نہیں جاہل کہلائے گا. جب تک نہیں پڑھے گا کیا کرے جاہل. لیکن جب وہ کوشش کر کے اب پڑھ لیتا ہے جہل کی نسبت ختم عالم. اور نہیں فرما رہے نسبت بدل گئی یا نہیں بدل. اب آپ اس کو جو عالم ہے اسے جاہل کہیں گے. عالم کے اعتبار سے تو عالم کہیں گے نا. اسی طرح کافر نسبت چل رہی کافر ہے تو ٹھیک ہے کافر کہیں گے. لیکن امکان تو موجود ہے کہ یہ نسبت ہٹ سکتی ہے. اب وہ کافر توفیق الہی میں مومن ہو جاتا ہے. اب اسے کہیں کافر اور نہیں فرما رہے. پھر عدل کتنا رہتا ہے آپ کا. اب اسے کافر نہیں کہہ سکتے. اب اسے کیا کہیں گے مومن. معلومات کفر کی نسبت ہٹ گئی جہل کی نسبت ہٹ گئی. گنجائش ملی یا نہیں. بالکل اسی طرح ہے ضالین میں گمراہ ہیں زال سے مشتق ہیں. گنجائش ہے نسبت ہمیشہ نہیں چل سکتی. اور نہیں فرما رہے. ان کو خالق نے گنجائش دی. ضالین کے لیے گنجائش موجود. کسی وقت بھی ہماری توفیق شامل حال ہوئی اور اس نے اپنے اختیار سے مان لیا تو یہ ضالین گمراہی سے الگ ہو جائے. تو اب نسبت بدل جائے گی یا نہیں. نسبت بدل گئی. جب نسبت بدل گئی اب مغضوب کی نسبت نہیں بدل سکتی. میں کیا کہہ رہا ہوں. گمراہ کسی وقت بھی راہ راست پر آ سکتا ہے. مغضوب کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا. تو
پھر مجھے واضح نتیجہ مل گیا کہ کافر مومن ہو سکتا ہے، مشرک مومن ہو سکتا ہے، منافق کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے میری طرف دیکھیں۔ اب یہ جو صاحب صراط ہیں، اب جو ان کا قاتل ہوگا وہ مغضوب ہوگا، زال نہیں ہوگا۔ فرما رہے ہیں زال کبھی بھی قتل نہیں کرے گا۔ جناب علی کو کس نے قتل کیا؟ مغضوب نے۔ حسن مجتبیٰ کو کس نے قتل کیا؟ مغضوب نے۔ کربلا میں سارے مغضوب تھے، مسلم ہو کے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ امام کو قتل کیا، مسجد میں تھا یا نہیں؟ سرکار حسن مجتبیٰ کا قاتل کون؟ یہ یہی تو کہتے تھے جلدی کرو نماز جمعہ پڑھنی۔ اور بھی فرما رہے ہیں مجھے زیادہ نہ کہلوائیں۔ سرکار کسی معصوم کا آپ دیکھیں پھر آ جائیں، ہارون کون تھا؟ ولید ابن عبد الملک جیسے امام کو زہر سے شہید وہ کون تھا؟ ہشام ابن عبد الملک کون ہے؟ مامون رشید کون ہے؟ آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ قاتل ہیں یا نہیں؟ یہ زال نہیں ہے، مغضوب ہے۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا مغضوب وہ ہوتا ہے جو معصوم کا قاتل ہے، چونکہ ظالین میں امکان ہے مومن ہونے کی، مغضوبین میں نہیں ہوتا۔ اللہ اچھا 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 بہت کچھ ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بہت کچھ، اور یہ ہمارا عقیدہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ یہ حقیقت کتنی چھپی ہوئی تھی جو آپ کے سامنے آشکارا ہو، یہ عقلی استدلال سے ہو، علم کلام و منطق و فلسفے سے ہو، اور علم اصول فقہ سے ہو۔ میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہی۔ کہے کہ میں نے بنا لی ہے، وہ بابا میں نے کہا بنائی، یہ انہوں نے علماء نے بنائی ہے، ہم نے نتیجہ نکالا ہے۔ نتیجہ نکالنا ہمارا حق ہے، آدمی نتیجہ نکالے۔ تفسیر اسی لیے تو ہے روز جو 5 مرتبہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب، وہ ہے کون؟ بولو تو صحیح۔ یہی وجہ ہے، کل میں نے عرض کیا یہی وجہ ہے، ساری زندگی تو یہی کہتا رہا غیر المغضوب علیہم، دعا مانگتا رہا۔ اسی لیے جب مرتا ہے تو پھر الحمد جنازے میں پڑھی ہی نہیں جاتی ہے۔
اور جو عقیدہ بنانا تھا تو انہیں بنا لیا ہے، اس کے آگے نہیں۔ ضالین، اب درمیان سے اب میں کئی گوشے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سا گوشہ نکالے آپ کے لیے کہ جو بہتر ہو۔ چلو، چونکہ ضالین جب ہیں تو ضالین کا جو گمراہی کا باعث کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ گمراہ کون کرتا؟ اب اغوا آپ نے فرمائی، اب میرے سے کئی باتیں ہو گئی ہیں اغوا چلیے، اب یہ پوری ایک لمبی بحث ہے جو میرے پاس موجود ہے، اب چونکہ وقت نہیں ہے اس وقت۔ اب یہ ہوا کہ یہ جب شیطان درگاہ سے نکال دیا گیا تو اس نے کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ تو اس انذرنی میں یہ دیکھنے کی لفظ ہے، مہلت کی لفظ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انذرنی نظر سے ہے، پروردگار میرے اوپر نگاہ رکھ۔ مہلت کے معنی تو ہم بنا لیتے ہیں، اس پہ بحث میں نے لکھی ہے، اس پہ بھی بحث میں نے ابھی لکھی۔ انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ نہیں، قیامت تک کے لیے نہیں ہے، وقت معلوم تک ہے، جب میرا 12واں ہم آپ بیان کر دیں گے، اس کے آگے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلومات ہے، جب تک 12واں نہیں آتا شیطان رہے گا، 12واں آ جائے گا شیطان ختم۔ کب تک مہلت ملی ہے جی؟ وقت معلوم سرکار، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، الحمدللہ میری خوش بختی ہے کہ تشریف لاتے ہیں روز۔ وقت معلوم تک مہلت، ہاں مہلت، خوش ہو گیا سرکار۔ اور ہاں مانگو، کیا مانگو؟ کہ مجھے ایسا بنا دے کہ ابن آدم جو ہیں ان پر میرا تسلط بھی ہو جائے۔ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے کہ میں ان کے خون میں شامل ہو جاؤں۔ ہو گیا۔ یہ تو وہ دیر کرے جہاں قدرت نہ ہو، جہاں سختی تھی روک دیا، خبردار مہلت امام زمانہ تک تو مل سکتی ہے، قیامت تک نہیں، وہاں روک دیا۔ یہ ہمارے عدل کے خلاف ہوگا، سارا نظام ہی تو یوم انصاف تو اس دن ہوگا جب امام زمانہ آئے گا، قیامت تو یوم حساب ہوگا، یوم انصاف نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام جب آئیں گے وہ یوم انصاف تو وہ ہوگا، کبھی رجعت ہوگی۔ بہرحال اس نے کہا سرکار ان کے یہاں ایک بچہ ہو اور میرے 2 ہو جائیں گے، میں انہیں دیکھ سکوں، یہ مجھے نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جو کہتا گیا ہوتا گیا، کہتا گیا ہوتا گیا۔ جب یہ صرف 5-6 باتیں جو اس کے ذہن میں یا دل میں یا تمنا تھی، آرزویں تھیں، جب اس کی مکمل ہوئیں تب کہتا ہے لا اقعدن صراطک المستقیم، فوراً اکڑ گیا۔ تو اس کا اکڑنا بتاتا ہے کہ عادل ہے، کہے گا کچھ نہیں، اور بھی بنوا رہے ہیں۔ اکڑنا دلیل ہے کہ اتنا ہو کہ پھر اکڑ گیا، سمجھتا بغیر قصور کے تو کہے گا کچھ نہیں، عادل جانتا ہے۔ اس وقت تیرے صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمینہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ جو تیرے بندے، جناب آدم سن رہے ہیں، جناب آدم سن رہے ہیں، سامنے بات ہو رہی ہے، آگے پیچھے نہیں، جناب آدم سن رہے ہیں۔ جب سن رہے ہیں تو میں پھر تیرے ان بندوں کو ایسا اغوا کروں گا، اغوا کروں گا، تمام لاتے یا میں ان کو راستے پر بیٹھ کر ان کو لے آؤں گا کہ آگے بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے ہو جاؤں گا، پیچھے ہو جاؤں گا، دائیں ہو جاؤں گا، بائیں ہو جاؤں گا، چاروں طرف سے میں اسے گھیر کر گمراہ کر دوں گا۔ اب تو جناب آدم نے دیکھا چاروں سمجھے تو اسے ملنی ہیں، کہا پروردگارا میرے آدمیوں کا اولاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا 2 سمتیں چھوڑی ہیں اور بھی بروا رہے ہیں، مانگیں گے گناہ بخش دوں گا، سجدے میں چلے جائیں گے۔
اب دعا میں بھی زور دیں، سجدے میں بھی زور دیں، شیطان ادھر تو آ ہی نہیں سکتا جناب۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ اب اللہ کیا فرماتے وقت کے لحاظ سے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اب اسے میں منطق فلسفے میں نہیں لے جاتے، پھر آپ کو گھبراہٹ، اچھی اچھی باتیں سنائی پھر گھبراہٹ کو پڑھ کے میں ڈالوں، لیکن ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ میں کیا کہوں، ان اللہ یحول، اللہ حائل ہو جاتا ہے بین المرء، مر من آدمی، وقلبہ، اس کے دل اور آدمی کے درمیان میں اللہ کیا ہو جاتا ہے، حائل۔ اب یہ کون سمجھائے اللہ کیسے حائل ہوتا ہے؟ یہ میرے امام سے پوچھا گیا، مولا اللہ دل اور انسان کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے؟ ہاں ہاں حائل ہو جاتا ہے۔ مولا کیوں حائل ہوتا ہے؟ حائل اس لیے ہوتا ہے تاکہ حق کو پہچانے، باطل کی طرف نہ جائے۔ لیکن اس میں جبر بھی نہیں ہوتا، حائل تو ہو جاتا ہے لیکن جبر نہیں ہوتا، حائل ہو جاتا ہے۔ اس حائل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کائنات کا ایسا انسان ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ اس نے پوری زندگی حق کو باطل سمجھا ہو یا باطل کو حق سمجھا ہو۔ ایسے ناممکن، کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر آدمی حق کو پہچان کر سمجھ لے یہ حق ہے، اب ماننا نہ ماننا اس کے اختیار اور نہیں فرما رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ مکلف کر دے اور پھر حق کو پہچانے کی توفیق عطا نہ کرے، عدل کے خلاف ہے۔ ہر آدمی کو حق کے پہچاننے کی توفیق ملتی ہے، پھر وہ خوش نصیب ہے کہ اس وقت فیصلہ صحیح کر لے، پہچان لیتا ہے کہ یہ حق ہے، اقرن ہو گیا حق۔ اس لیے شیطان، بابا شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، کام نہیں کراتا۔ جو وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، عمل نہیں کراتا، آپ پہ حاوی نہیں ہے، وسوسے ایسے ڈالتا ہے، سب ایسے 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 ایسے، انہی وسوسوں میں آپ کر لیتے ہیں، کرواتا نہیں۔ اس لیے میرا امام فرماتا ہے ان شیطانوں کے وسوسوں کے لیے جو چھپ کر کرتا ہے، اس لیے اللہ نے امام غائب کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ، امام زمانہ، شیطان کے پاس صرف وسوسہ ہے، امام کے پاس 4 تصرف ہیں، 4 امر ہیں، تصرف تکوینی، تصرف تکلیفی، تصرف تدبیری، تصرف ربطی۔ امام کے پاس 4 تصرف ہیں، تصرف اختیارات ہیں، شیطان کے پاس ایک بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر امام اس کے درمیان میں حائل ہو کر تمہاری مدد نہ فرماتا، خدا جانے تم کیا ہو جاتے۔ بہت بھی فرما رہے ہیں، امام ہماری مدد فرماتے، ہمیں پتہ نہ لگے جو ہماری ضروری ہے، ہمیں بتانا، ہمیں بتانا ضروری نہیں، لیکن امام ہماری مدد فرماتے ہیں، اور فرمانا اس کا عدل ہے۔ جب دشمن ایسا موجود ہے تو پھر محافظ بھی تو ایسا ہونا ضروری ہے، یہی تو اس کا عدل ہے نا بابا۔ جب دشمن ایسا بنایا ہے، جب تک دشمن رہے گا محافظ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر محافظ بھی ہر وقت ہمارے ہر قول کو بھی دیکھ رہا ہو، ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہو، دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہو۔ جو یہ وسوسے کن میں ڈالتا ہے؟ دل میں۔
جب یہ دل میں ڈالتے تو امام کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ شیطان تو دل میں پہنچ سکتا ہے، بس میں ڈال سکتا، کیا جو محافظ ہے اسے معلوم نہیں ہو سکتا؟ حفاظت تو تب ہوگی جب وہ نیتوں کو جانتا ہو۔ علماء حیوانیات پھر ایک لمبی بحث کرتے ہیں۔